میں 23 سال تک میری آنکھ کی روشنی تھی اور 10 سال میری آنکھ کی روشنی چلی گئی، مر گئی یہ نسیں۔ امریکن ڈاکٹر نے کہا تم کبھی آنکھ والے نہیں بن سکتے ہو۔ اب میں اندھا ہوں اور میری بچیاں مجھے دیکھ کر کے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، میں انہیں ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ نہیں پاتا، روتا بہت ہوں، کیا کروں؟ معلوم ہے مجھ سے بولے کہ اس میں وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن معلوم ہے میں نے ان سے بہت ساری باتیں بتائیں، ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہا، دونوں بیٹے ہوئے، میں نے ان سے معلوم کیا کہا، یہ حضور کی محفل غوث پاک کی۔ میں نے کہا سنے حسین بھائی، مجھے زیادہ پتا نہیں ہے یہ آپ کی آنکھ کس بیس پر گئی ہے، لیکن جہاں میں نے بہت ساری باتیں بتائیں، ایک بات اور سن لو، ہو سکتا ہے آپ نے، آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی بیوی بچوں نے، آپ کے گھر کے میکے، آپ کے بیوی کے میکے کے لوگوں نے، سسرال کے لوگوں نے کبھی کسی نابینا آدمی کو پریشان کیا، کسی بوڑھی عورت کو پریشان کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ سمجھا آپ نے؟ اتنا کہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی، وہ حسین بھائی سنیں گے بھی، حالانکہ اللہ اب انہیں اپنی مقبول بارگاہ کا حصہ بنا دے۔ سمجھے؟ معلوم ہے کیا بولے؟ رونے لگے دسترخوان پر، بولے جتنی باتیں آپ نے کہی وہ سب الگ ہیں، یہ جو آپ نے اب بتائی یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو بولے بچپن میں جب میری عمر 10 12 15 سال کی تھی، میرے محلے میں ایک بوڑھی عورت آتی تھی، وہ نابینا تھی، میں اس کی لاٹیاں غائب کر دیتا تھا، اس کی چپلیں غائب کر دیتا تھا، اس کی روٹیاں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، زمین پہ گندگی کو روٹی سمجھ کے اٹھا کے کھا لیتی تھی، میں اس کو اتنا تنگ کرتا تھا، وہ روتی رہتی تھی، تو میں اس کے دوپٹے کو دل کھول کر کے میں اسے پریشان کرتا تھا۔ ایک دن بوڑھی اندھی عورت نے معلوم کیا کہا، اے بیٹے حسین سن، تو اس بوڑھی اور اندھی عورت کو پریشان کرتا ہے، ایک دن تو بھی اندھا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں نہیں ہے تمہاری، کیا ہوا؟ تمہاری ماں تمہارے گھر پہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہے، تمہارے کپڑوں سے محبت کرتی ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو دیکھتی ہے، اس شیشے کو بار بار دیکھتی ہے، آئینے کو جس میں آپ نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ شہر میں تمہاری ماں نہیں رہ سکتی، اسے پرانی ڈیوڑی بہت پسند ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اگر اسی شہر میں ماں جیسی کوئی بوڑھی عورت نظر آ جائے تو اس کی خدمت کر دیا کرو، ماں کی خدمت کا فیض تمہیں مل جائے۔ سمجھے آپ؟ ماں کی عمر جیسی عورتوں سے نفرت مت کرو، ورنہ آپ کی ماں تکلیف میں آ جائے گی، مصائب میں آ جائے گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں فاطمہ ام الخیر سے مل کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے، عبد القادر پڑھتا ہے جامعہ نظامیہ میں، یہ خرچ کے پیسے اسے دے دینا۔ بولے پھر؟ بولے میں آ گیا بغداد میں، بولے سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ بولے اس کے اسکول کے سارے اسٹوڈنٹس ملے، عبد القادر نہ ملے۔ میں نے کہا بھائی عبد القادر؟ کسی نے کہا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں ہوگا، میں کاظمین گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا امام اعظم کے روضے پر ہوگا، میں وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کرکوک سلیمانیہ کردستان یونس علیہ السلام کے روضے پر ہوگا، موصل، وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا باقوبہ میں ہوگا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا اپنے دادا مولا علی کے روضے سے لپٹ کے روتا ہوگا، نجف گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا مولا عباس و حسین کے روضے پر ہوگا، بولے وہاں گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کہ وہ تو مدائن کے جنگلوں میں کھو گیا، اللہ 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 کے نعرے لگاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کے گھومتا ہے، وہ درویش ہو گیا ہے، اس کی عقل معوف ہو گئی، عجیب و غریب کیفیت میں عبد القادر۔ اس عبد القادر کو ڈھونڈنے میں میرے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے جب میرے پیسے ختم ہو گئے تو اب میں اس کے پیسے سے کھانا کھا رہا ہوں۔ ڈھونڈتے شونیزیا کی اس مسجد میں آیا ہوں، جہاں ایک طرف سنون مسی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف یوشا بن نون لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں شیخ سری سبتے لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم خواص۔ بولے درمیان میں یہ مسجد ہے، میں یہاں آ گیا، شاید یہاں عبد القادر سے ملاقات ہو جائے، اسی کے پیسے یا کھانا ہے، اس لیے میں نے کہا لکھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے۔ اس نے کہا اے مسافر تو روتا کیوں ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں۔ بولے تم ہو؟ بولے ہاں۔ بولے وہ شیخ سومئی کے نواز سے؟ بولے ہاں میں۔ بولے موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے؟ بولے وہ میں۔ بولے فاطمہ ام الخیر کا بیٹا؟ بولے میں۔ بولے عبداللہ جیلانی کا؟ بولے میں ان کا بھائی ہوں۔ بولے عائشہ جیلانی کا؟ بولے اس کے، میں، وہ میری پھپھو ہے عائشہ جیلانی، جس کے دوپٹے کے دھاگے سے اللہ جیلان میں بارش برساتا ہے، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ بول کیا چاہتے ہو؟ یہ بتا میری ماں کیسی؟ میری ماں کیسی؟ فرمایا تیری ماں بہت مقبول ہے، اے عبد القادر تو کتنا مبارک ہے، تو نے اس فاطمہ ام الخیر کی گود میں 9 مہینے تک پرورش پائی، اس کے شکم میں، تو بڑا خوش قسمت ہے عبد القادر، لے کھا لے، یہ تیرے پیسے، یہ سارے بچے ہوئے پیسے، یہ کھانے، تو اگر چاہے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کھاؤں گا۔ دوستو دروازہ بند کر کے 800 روپے کلو گوشت کھانا کمال نہیں ہے، دروازہ کھول کر کے دسترخوان لگا دو، جو بھی کھائے گا اپنے حصے کی کھائے گا، اور تمہارے گھر میں جو بھی آئے گا تمہارے بچوں کا حصہ بھی لے کے آئے۔
सरकार गौस आजम फरमाते हैं, मैंने उसको अपने साथ खाना खिलाया। जब खाना खा चुके तो मिसाल के तौर पर 500 रुपए थे, 100 रुपए खर्च हो गए, 400 रुपए उसने मुझे दिए, 100 मैंने बाद में उसे वापस किए, मेरे पास बचे 300। गौस पाक फरमाते मैंने उसे जेब में नहीं रखा, बैंक बैलेंस नहीं किया। फरमाते मैं बगदाद की मंडी में आया, नौकर चाकर को बुलाया, गुलामों को, ठेले वालों को बुलाया, मैंने इधर आ जाओ। 300 रुपए सारे पैसों से मैंने, बहुत पैसे होते, फरमाते सारे पैसों से मैंने बगदाद की मंडी में फ्रूट्स, सामान, दाल, नमक, चावल, मेवा जात की चीजें ली और उन्हें मैंने मजदूरों के सर पे रखा, ठेले पे रखा। मैंने कहा ए बगदाद के गुलामों मजदूरों, तुम अपनी मजदूरों पकड़ो और इन सारे सामानों को लेकर के बगदाद के गरीबों को बांट दो। सब चीजें गरीबों को बांट दो, कोई एक भी रोटी रखना नहीं, एक पैसे रखना नहीं, सब मैं बांट रहा था। मेरा दोस्त मिल गया, उसने कहा अब्दुल कादिर, मैंने कहा क्या बात है? कहा कल तो पेट पर पत्थर बंधे थे, आज गरीबों को लंगर बांटते हो, क्या मामला है? गौस पाक फरमाते मुझे मेरी माँ ने भेजे। आपको माँ नहीं भेजती? कभी कभी सूखी रोटी बेचती है ना, तो शायर ने कहता हर सहूलत थी मुयस्सर, लेकिन उसके बावजूद माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी। अगर माँ सूखी रोटी बेचती है ना देहातों से, तो उसका मुकाबला भी मुंबई शहर का शीरमान नहीं कर सकता। मानो तो न मानो तो तुम्हारे शहर की कीमती से कीमती चीजें तुम्हारी माँ की जली हुई रोटियों का मुकाबला नहीं कर, जिसमें माँ की उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। गौस पाक फरमाते मैंने सारे पैसों की खाने पीने की चीजें लेके बगदाद की मंडी में बांट दिया। मुझसे मेरे दोस्त ने कहा भाई वाह 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 वाह, सारे पैसे बांट दिए? मैंने कहा हाँ बांट दिए। बोले ठीक है, वो कल क्या खाएगा अब्दुल कादिर, कुछ तो बचा लिया होता। गौस पाक फरमाते सुन, जो परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर को एक दिन में इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं मार सकता। ये नेमत, ये दौलत हमारे अंदर कब आएगी? ये इनाम हमें कब मिलेगा? ये सखावत का जज्बा हमें कब आएगा? समझ रहे मेरी बात? काश हम भी कभी ऐसा करें जो गौस पाक ने किया। हम तो सबील और लंगर खाने में रह गए। कभी गौस पाक ने जैसे लंगर तकसीम किया है, उस लंगर तकसीम करने वाले कबीले का हिस्सा बनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये वजह की माँ की मोहब्बत में आज नफीस भाई ने अपनी माँ के एहसाने सवाब के लिए और मेरे आका हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला की सीरत मुबारका को, उन्होंने हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की एक शबी हैं, उनके लाडले हैं शेख अब्दुल तवाब सब्तुल्ला कादरी, अजीम शख्सियत के मालिक हैं, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। उनकी बड़ी अजीम किताब है, उन्होंने अपनी माँ के एहसाने सवाब के लिए उलमाए किराम को देने का अहद किया है। किताब यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।